الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وقال الله تبارك وتعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو طرح کے داعیے پیدا فرمائے ہیں۔ ہر انسان کے اندر دو طرح کے داعیے اور دو طرح کے جذبے ہوتے ہیں۔ نیکی کرنے کا بھی جذبہ ہوتا ہے اور گناہ کا بھی جذبہ ہوتا ہے۔ ایسا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کے اندر نیکی کرنے ہی کا جذبہ ہو، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر گناہی کا جذبہ ہو۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر دونوں مادے لے کر بھیجا ہے۔ اس کے اندر خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے۔ نیکی کرنے کا بھی مادہ ہے، گناہ کرنے کا بھی مادہ ہے، اچھائی کا بھی مادہ ہے، برائی کا بھی مادہ ہے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کے اندر نیکی ہی نیکی کرنے کا جذبہ اور مادہ ہے۔ ان کے اندر گناہ کا کوئی داعیہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم ان کو دیا ہے اس حکم کی وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ جو حکم ان کو دیا گیا ہے حکم کی فرمانبرداری ان کا کام ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جنات اور شیاطین ابلیس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر شر ہی شر کا مادہ ہے، گناہ کرنے کا مادہ ہے، اس کے اندر خیر ہے ہی نہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اچھا کام بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا امتحان لے رہے ہیں کہ کون ایسا ہے کہ جو گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے، کون ایسا ہے جو گناہوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آئے، جہنم والے راستے کو چھوڑ کر نیکی والا اور جنت والا راستہ اپنائے۔ دونوں طرح کے مادے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی انسان کا امتحان لیتے ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ جنت والے کام کر کے جہنم والے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور رہ کر اپنی زندگی کون سنوارتا ہے؟ ایسا کون ہے؟ اللہ امتحان لے رہے ہیں، ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم امتحان کے زمانے سے گزر رہے ہیں۔ امتحان میں جو کامیاب ہوگا آخرت میں اس کا رزلٹ آئے گا، اچھا رزلٹ آئے گا۔ اگر دنیا میں سمجھے ناکام زندگی گزاری ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آخرت میں ناکام رزلٹ آئے گا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی بچہ، کوئی طالب علم اور کوئی اسٹوڈنٹ اپنے ایگزام سے پہلے خوب محنت کرتا ہے اور محنت کے بعد پھر
اچھے نتیجے کی امید رکھتا ہے اور اچھا نتیجہ آتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے محنت کی ہے اور محنت کے بعد میرا یہ اچھا نتیجہ آیا ہے، محنت کے بعد میرے اچھا نتیجہ آیا ہے۔ لیکن محنت نہیں کرتا ہے، سوتا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے، پکنک مناتا ہے، چوراہوں پر بیٹھا رہتا ہے، راتوں کو برباد کر دیتا ہے، اور پھر پریکشا کے اندر، امتحان کے اندر اعلیٰ نمبر سے کامیابی کو امید رکھ کے سمجھے تو یہ تو بالکل کیا ہے، بیکار چیز ہے، وہ تو ناکام ہونے والا ہے۔ بس اسی طریقے سے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا بھی ہے۔ خیر کا مادہ، نیکی کا مادہ رکھا ہے، نیکی اور بھلائی کے کام کر کے جو آدمی زندگی گزارے گا آخرت میں اس کا اچھا رزلٹ آئے گا، اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ناکام زندگی گزارے گا تو اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اما من طغیٰ، جو سرکشی کرتا ہے، اللہ کا کہنا نہیں مانتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتا ہے، نبی کی تعلیمات پر نہیں چلتا ہے، سرکشی ہی سرکشی کرتا ہے، من مانی کرتا ہے، جی چاہی زندگی گزارتا ہے، رب چاہی زندگی نہیں گزارتا، جی چاہی زندگی گزارتا ہے۔ طغیان، سرکشی، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑنا، اس طریقے سے اس کی زندگی گزرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، طغیان کی زندگی ہے، سرکشی کی زندگی ہے، اور دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی ہے، آخرت کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور دنیاوی زندگی کو بس بنانے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے ہر وقت محنت اور کوشش کرتا ہے، آخرت کی بنانے کی فکر نہیں ہے، ہر وقت کیا کرتا ہے، دنیا کو بنانے کی فکر کرتا ہے، دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ آگے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ سے خوف کیا ہے، اما من خاف، اللہ سے خوف کیا ہے، ڈرا ہے، ایک ایک قدم زندگی کا اس کا اللہ کو سامنے رکھ کر، حاضر ناظر رکھ کر اس کا قدم گرتا ہے۔ گناہ کا کام آتا ہے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، نیکی کے کام میں رغبت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، سبقت کرتا ہے، اور جہاں گناہ کا کام آئے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہے، اس کے دل میں ہر وقت، اس کے ذہن و دماغ کے اندر ہر وقت یہ بات چھائی رہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرا ہے۔ آگے فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے بچایا ہے، روکا ہے نفس کو۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو گناہوں کے کاموں سے اس نے روکا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور میں نے دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نفس کی قسم کھاتے ہیں، انسان کے نفس کی قسم کھاتے ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس کے تصویہ کی، اس کے پیدا کرنے کی قسم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فجور کا بھی الہام کیا ہے، نفس کے اندر فجور، گناہوں کا بھی الہام کیا ہے،
اور اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا بھی الہام کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور آگے فرمائے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنا. قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اور نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ شخص کہ جس نے نفس کی پوجا کی، نفس کے پیچھے چلا. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی اعلان فرماتے ہیں. 2 آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے. پہلی آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتوں کو ذکر کیا ہے. جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے تو اس کے لیے جنت ٹھکانہ ہے. اور جو شخص اپنی نفس کے اوپر سمجھے زندگی گزارتا ہے، جی چاہی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. سرکشی کی زندگی گزارتا ہے اور طغیان کی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ٹھکانہ ہے. نفس کا تزکیہ کرنے والے اور گناہوں سے بچانے والے کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، اور نفس کی پوجا کرنے والے کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے. ویران نہیں اس کے لیے، خائب و خاسر ہے وہ شخص. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت بڑا سمجھے نیکی کا کام ہے. انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کیا ہے؟ کالا نقطہ لگ جاتا ہے. بڑی عجیب ایک روایت پیش کی ہے. روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. کہ انسان کے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے. خون کا لوتھڑا اگر وہ لوتھڑا سدھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم اچھا ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. دل ہے، یہ خون کا لوتھڑا کیا ہے؟ دل ہے. کہ دل اگر سدھر جاتا ہے تو آنکھیں صحیح دیکھنے والی بنے گی، دل سدھر جاتا ہے کان صحیح سننے والے بنیں گے، دل سدھر جاتا ہے دماغ صحیح سوچنے والا بنے گا، دل سدھر جاتا ہے ہاتھ پاؤں نیکی کی طرف بڑھیں گے. دل اگر سدھر جاتا ہے تو نیکی کے کاموں کی طرف رغبت ہوگی. اور دل بگڑتا ہے، دل بگڑتا ہے، آنکھیں غلط دیکھے گی، کان غلط سنے گا، ہاتھ پاؤں غلط کام گناہ کے کاموں کی طرف بڑھیں گے. دل بگڑتا ہے تو دماغ غلط سوچے گا اور پوری اس کی زندگی ویران ہو جائے گی. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. کہ دل اگر سدھرتا ہے تو سارا سمجھے جسم سدھر جاتا ہے، اور دل بگڑتا ہے تو اس کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالا نقطہ لگ جاتا ہے. ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود ہے. حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے لوگ جو جاتے ہیں تو حجر اسود کا بوسہ لینے کی اگر کسی کو سعادت ملی ہو، جانتے ہیں لوگ سمجھے حجر، حجر کا معنی عربی زبان میں حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود کہتے ہیں کالا، کالا پتھر. دیکھا ہوگا وہ کالا پتھر ہے، حجر اسود کالا پتھر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر کے باب میں فرماتے ہیں کہ انما سودتہ خطایا المشرکین، کہ مشرکین کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے. مشرکین کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے. اور جنت سے جب وہ پتھر اتارا گیا تھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا. جنت سے جب وہ پتھر اترا تھا تو دودھ سے زیادہ کیا تھا؟ وہ سفید تھا. لیکن مشرکین کے گناہوں نے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنائے جانے سے پہلے بیت اللہ کے اندر یہ کفار اور مشرکین بھی جایا کرتے تھے،
اور وہ لوگ بھی اپنے سمجھے طور طریق کے مطابق اس کی عبادت کرتے تھے. کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے تو وہ حجر اسود کو بھی چومتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما سودتہ خطایا المشرکین، کہ مشرکین کے گناہوں نے اس کو کالا بنا دیا ہے. وہ تو جنت سے اترا تھا کیسا؟ دودھ سے زیادہ سفید تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن مشرکین کے گناہوں نے اس کو کالا بنا دیا ہے. شارحین نے لکھا ہے کہ جب مشرکین کے گناہوں کا اثر ایک پتھر کے اوپر پڑ سکتا ہے اور وہ سفید پتھر کالا بن سکتا ہے تو گناہ کرنے والے کے دل کے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ گناہ کرنے والے کے دل کے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں پڑے گا؟ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اوپر، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ کرتا ہے، توبہ کے بعد وہ نقطہ مٹ جاتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے تو پھر نقطہ لگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو گناہ مٹ جاتا ہے. پھر پھر گناہ کرتا ہے، کالا نقطہ لگتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، مٹ جاتا ہے. لیکن اگر کسی آدمی کو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو ایک نقطہ ایک گناہ کی وجہ سے لگا، پھر دوسرا لگا، پھر تیسرا لگا، پھر چوتھا لگا، اس طریقے سے گناہ کرتے کرتے اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، کالے نقطوں سے بھر جاتا ہے، اور اس کے اندر خیر کا مادہ، بھلائی کا مادہ، نیکی کا مادہ، اچھائی کا مادہ، کچھ اچھا کام کر گزرنے کا مادہ جو ہوتا ہے وہ سارا مادہ ختم ہو جاتا ہے، سارا مادہ ختم ہو جاتا ہے. گناہوں کی طرف وہ بڑھتا ہے، گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے وہ کام کرتا ہے، رسول کی تعلیمات کے خلاف وہ کام کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو چکا ہے. اس کے دل کے اندر اچھائی کا مادہ جو تھا، اچھی بات قبول کرنے کا جو مادہ تھا، جذبہ تھا، اور خیر کے کاموں کی طرف بڑھنے کا جو جذبہ تھا، وہ جذبہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا ہے، گناہوں کی طرف بڑھتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. پورا ماحول سمجھے، پورا ماحول، پوری دنیا کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. گناہوں کا سمجھے ایک ماحول برپا ہو گیا ہے پوری دنیا کے اندر. میں صرف علاقے کی بات نہیں کرتا ہوں، صوبے کی بات نہیں کرتا ہوں، ملک کی بات نہیں کرتا ہوں، پوری دنیا کا ماحول یہ ہے کہ گناہوں کے اڈے، گناہوں کے اڈے. اسلامی حکومتیں، نام نہاد اسلامی حکومتیں، صرف نام کی اسلامی حکومتیں، ان اسلامی حکومتوں میں بھی جا کر دیکھیے گناہوں کے اڈے، عیاشی کے اڈے، فلم کے اڈے. تازہ ترین ابھی کا واقعہ ہے، ابھی پچھلے 1-2 ہفتے کا واقعہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، یوٹیوب پر اگر سرچ کیا ہوگا آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. پوری دنیا کے اندر گناہوں کا ماحول ہے، اسلامی ملکوں کے اندر بھی گناہوں کا ماحول ہے. ایسے گناہوں کے ماحول میں ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں پر سمجھے گناہوں سے بچانا ہے. خاص بات میں کہنا چاہتا تھا کہ آج 31 دسمبر ہے. آج کیا ہے؟ 31 دسمبر ہے. اسلامی اعتبار سے نیا سال شروع ہوتا ہے ہمارا محرم سے. محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے. اور یہ تو کرسچن کے اعتبار سے کیا ہے؟ نیا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے. انگریز کے حساب سے نیا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے. اسلامی اعتبار سے نیا سال شروع ہوتا ہے محرم کی 1 تاریخ سے. لیکن ہمارے بہت سے بھائی کیا کرتے ہیں؟ جیسے عشاء کی نماز ختم ہو جائے گی اور بیٹھیں گے سمجھے ریلوے اسٹیشن پر، بس اڈوں پر اور پادر کے اوپر بیٹھیں گے تو لوگ سمجھے جمائیں گے اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئرز، ہیپی نیو ایئرز، ہیپی نیو ایئرز، یعنی نئے سال کی مبارکبادی ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں. اور نئے سال میں پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ سمجھے آدمی کرتا ہے. نئے سال میں، نیا سال منانے کے لیے، نیا سال منانے کے لیے کتنے کتنے گناہ آدمی کرتا ہے. ہیپی نیو ایئرز ہمیں سمجھے یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا نیو ایئرز تو سمجھے ہو چکا ہے محرم سے. اور یہ کیا ہے سمجھے؟ ہمارا یہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ چلتا ہے. یہ جمادی الاولیٰ چلتا ہے، پھر جمادی الاخری ہوگا، پھر رجب ہوگا، پھر شعبان ہوگا، پھر رمضان آئے گا. تو ہمارا سال تو محرم سے شروع ہو چکا ہے. تو ہمارا تو ہیپی نیو ایئر اس وقت ہو چکا ہے. یہ ہیپی نیو ایئر کل سے سمجھے رات کے 12 بجے سے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو سمجھے اس سے بچائیں.
اپنے نفس کو اس سے بچائے، گناہوں کے اڈوں سے اپنے آپ کو بچائے، چوراہوں پر بیٹھنے سے، بس اڈوں پر بیٹھنے سے، اور رات کو سمجھے اپنا وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ دنیا کا پورا ماحول بہت تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، بہت تیزی سے دنیا بدل رہی ہے، اور آئندہ 3-4 سالوں میں کیا ہونے والا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہو۔ آئندہ 3-4 سالوں میں بڑے خطرناک بھیانک حالات آنے والے ہیں۔ سنیے مولانا سجاد نعمانی صاحب کو، سنیے ہمارے بڑے سمجھے علماء ہیں، ان کے بیانات کو سنیے، سمجھے آئندہ سمجھے 2025 تک سمجھے بڑے بھیانک حالات آنے والے ہیں۔ ایسی غفلت کی زندگی اگر ہماری گزرتی رہی سمجھے، اور اس طریقے سے اگر عیاشیوں میں ہماری زندگی گزرتی ہی، اور اب بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے کی اور سیدھے راہ پر لانے کی کوشش نہیں کی تو بڑی بربادی ہوگی۔ صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے کیا ہے کام نہیں چلے گا، مکمل اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات میں ڈھالو، دنیا کماؤ، کمپنی میں جاؤ کام کرو سمجھے، اور فیکٹری میں جاؤ کام کرو، کارخانے پر جاؤ کام کرو، لیکن سمجھے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ جیسے ہی کیا ہے سمجھے وقت نماز کا ہوتا ہے، مسجد میں نماز کے لیے آ جائیں۔ جی کیا اتنا مجمع جو اس وقت جمعہ کی نماز میں مجھے نظر آتا ہے، اور میں جہاں جہاں بیان کے لیے جاتا ہوں، پچھلے جمعہ کو اسٹیشن مسجد میں تھا تو پوری مسجد اوپر نیچے بھر گئی تھی، تو اس سے پہلے اور بھی جگہوں پر جانا ہوتا ہے، تو کیا اتنا مجمع یہاں پر جو جمعہ کی نماز کے لیے ہوتا ہے، کیا اتنا مجمع آئندہ کل ظہر کی نماز میں ہوگا؟ اور گزشتہ کل ظہر کی نماز میں ہوا تھا اور عصر میں ہوگا؟ نہیں۔ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیا ایسی وجہ ہے؟ کیوں سمجھے کیا وجہ ہے کہ عام نمازوں میں ہمارا مجمع کٹ جاتا ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے سب لوگ آ جاتے ہیں؟ ہمیں نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نفس کا محاسبہ کرنے کی اور اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، نفس کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔